ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کریں گے کراچی کونسل کا آج 6 مہینوں کے بعد بلدیہ کا دوسرا اجلاس ہوا اور اجلاس کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی دیکھی گئی، تنقید برائے تنقید کے نعرے جو ہیں وہ دیکھے گئے اور ایک شدت دیکھی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی میئر کراچی ان کی ٹیم ایک طرف دکھائی دی گئی، دوسری طرف جماعت اسلامی کے لوگ اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے دکھائی دیے۔ تاہم ابھی بات ایک بار پھر یہی ہو رہی ہے کہ بیٹھ کر چلانا ہے، بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنا ہے، مگر جو یہ شہری ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ چاہ رہی ہے کہ اس شہر کے مسائل حل ہوں، جماعت اسلامی بھی یہ چاہ رہی ہے کہ اس شہر کے مسائل حل ہوں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جہاں یہ مسئلے حل ہونے ہیں، جو فورم ہے، جب وہاں پر لوگ آتے ہیں، منتخب تمام لوگ آتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے کچھ قرارداد جو ہیں وہ منظور کروا لی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے رپورٹر طارق کاظمی سے تفصیلات لیں گے کہ اس پوری صورتحال میں آج کیا سچویشن بنی رہی، کتنی قرارداد پاس ہوئیں اور اب یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ طارق اوور ٹو یو، مطلب ایک کے بعد ایک، مطلب پہلا اجلاس ہوا وہ اس میں تعارفی اجلاس، اس کے بعد آج 6 مہینے کے بعد ہونے والا اجلاس بھی آج ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ زیر صدارت اس کے بعد جو ہے وہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جو ہے وہ دیگر جو سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں اور ان کے بلدیاتی منتخب نمائندے ہیں، ان کی جانب سے جو ہے میئر کراچی کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرے بازی کی گئی، ہاتھوں میں بینرز اٹھائے گئے جس کے اوپر ڈھکن چور، پانی چور کی جو ہے وہ نعرے درج ہوئے ہوئے تھے۔ ایک مچھلی بازار کا منظر جو ہے وہ ایوان پیش کرنے لگا، میئر کراچی روکنے کی کوشش کرتے رہے، ڈیپٹی میئر ہیں وہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، پارلیمانی سیکرٹری ہیں نجمی عالم وہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جو جماعت اسلامی کے کارکنان تھے اور جو ان کے بلدیاتی منتخب نمائندگان تھے وہ جو ہے وہ پانی چور، ڈھکن چور کے جو ہے وہ نعرے لگاتے رہے۔ جبکہ جو ہے وہ اس کے بعد موقف سامنے آیا ڈیپٹی میئر کا کہ ہم نے گزشتہ رات ہی جو ہے وہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ایوان کی ان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا تھا کہ میئر کراچی نے جو ہے وہ گیس جو شارٹیج ہے اس سے متعلق بات کرنی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے بعد بھی جو ہے کس طریقے کے رد عمل دینا، اس طریقے کا ایوان کو مچھلی بازار بنانا، اس صورت میں جو ہے وہ عوام کے مسائل جو ہے وہ کسی صورت حل نہیں ہو سکتے، جس کے بعد جو ہے میئر کراچی کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ ہم ادارہ نور الحق جانے کے لیے تیار ہیں، ہم عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے دفتر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت جو آج ایوان میں بدماشیاں کی گئی ہیں، جو نعرے درج کیے ہوئے تھے بینرز کے اوپر، جو نعرے لگائے گئے ہیں، ان کو کسی صورت جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی اور اس چیز کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ جمہوریت کا ساتھ دیا اور جمہوری طور سے جو ہے وہ تمام لوگوں کو ان کا مینڈیٹ دے رہے ہیں۔ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو جتنے بلدیاتی جماعت اسلامی کے چیئرمینس ہیں اور دیگر ٹاؤنز کے اندر جو چیئرمینس ہیں ان کو مکمل جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو فنڈز کا اجرا کر رہے ہیں، ان کے ملازمین کے مسائل حل کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس طریقے کے جو ہے وہ ایوان کو مچھلی بازار بنانا اور اس طریقے کے معاملات کرنا ایوان کے اندر جو ہے وہ سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کے طارق بعد ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اب ہم جماعت اسلامی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، اب وہ ہم سب بیٹھ کے اس شہر کے مسئلے حل کریں گے، تو پھر وہ معاملہ کہاں گیا؟ پھر ایک دم سے یہ دوبارہ سے یہ سچویشن کیوں بنی طارق؟ علی رضا بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیپٹی میئر کا جو موقف سامنے ہے اس کے اندر بھی یہی کہنا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ایوان کے، ان سے ہم نے گزشتہ رات بات کی تھی، اس کے اندر تمام چیزوں کو لائن اپ کیا گیا تھا، تمام اجلاس کی جتنی بھی کارروائیاں ہیں اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے اس طریقے کے معاملات جو جماعت اسلامی کی طرف سے جو سامنے آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں، یہ سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور جو وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ 13 کے قریب جو ہے وہ قراردادیں منظور کی گئی ہیں، جس کے اندر تجاوزات کے خاتمے کی بات کی گئی، 2 جو ہے فلسطین کے حق میں قراردادیں منظور کی گئی، عارضی مال اور جو عرشی مال کے اندر آگ لگی اس کے اندر کمیٹیز بنائی گئی، فائر بریگیڈ کو جو ہے وہ مزید ٹیکنیکل جو آلات فراہم کرنے کی جو ہے وہ قراردادیں منظور کی گئی ایس ایوان کے اندر، لیکن جو ہے وہ میئر کراچی نے اس کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، جس کے اندر بتایا گیا کہ ہم جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے دفتر جانے کے لیے تیار ہیں، جماعت اسلامی ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے کوئی اور دیگر جماعت ہو، ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ کراچی شہر کے مسائل حل کریں۔ بہت شکریہ طارق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے، ابتدائی طور پہ بتانے کے لیے کہ اس وقت اوور آل سچویشن کیا رہی۔ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے پارلیمانی لیڈر ہیں نجمی عالم صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ساتھ ہی جماعت اسلامی کے رہنما ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ
سر شہر کا مسئلہ نجمی عالم صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ اس شہر کا مسئلہ اسی فورم پہ حل ہونا ہے جس کا 6 مہینے میں دوسرا اجلاس ہوا، وہ بھی ہنگامہ آرائی کی ایک نظر ہوتا دکھائی دیا، کیسے چلے گا پھر شہر؟ آپ نے صحیح کہا کہ شہر کیسے چلے گا. ہم نے یہ اجلاس ڈیلے جو ہوا، ہم کوشش کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی اور سب سے بات کر کے اجلاس چلائیں تاکہ ہم کوئی مثبت چیزیں شہر کے لیے حاصل کر سکیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج جماعت اسلامی کا جو رویہ رہا وہ بڑا نجمی عالم صاحب ہوا کیوں یہ؟ مطلب کیا ہوا؟ ہم آپ کے منہ سے جاننا چاہتے ہیں ہمیں ایکچوئل میں سمجھ ہوا نہیں کیا؟ آیا کہ دیکھیں جی پہلا ایجنڈا کیا تھا. جو کل کی آگ لگی تھی جس میں 5 لوگ شہید ہوئے، ان کے لیے فاتحہ تھی، اور اس میں ہم یقیناً مانتے ہیں کہ لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، لیکن فائر بریگیڈ کے عملے نے بھی اپنی جانوں پہ کھیل کے اس کو بچایا ہے. ٹھیک ہے، وہ تھا. اس کے بعد ہمارا یہ فلسطین کے مسئلے کی قرارداد تھی. لیکن میں تو حیران یہ تھا اچھا فلسطین کے مسئلے کی قرارداد کو ہم نے جوائنٹ کیا تھا جماعت اسلامی کی قرارداد سے اور پیپلز پارٹی کی قرارداد سے، لیکن اس میں بھی جماعت اسلامی کے دوست شور کرتے رہے. اس سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی جماعت، لیکن میں اپریشیٹ کروں گا پی ٹی آئی کے دوستوں کو جنہوں نے اس ہنگامہ آرائی میں شرکت نہیں کی. تو نجمی عالم صاحب پھر بات یہ ہے کہ آخر پھر یہ کس بات پہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا جس کے اوپر یہ انیشیٹ ہوا ہوگا. ایسے تو نہیں ہوا ہوگا کہ بس ایک دم سے لیکن فلسطین کے ایشو پہ کیا ایشو ہے؟ کیا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اوپر؟ تو یہ بنتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی چیز. جب فلسطین پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا. اب وہ اس میں زبردستی پیچھے نعرے لگا رہے کہ اسرائیل کو، بھئی آپ قرارداد کو پڑھ لو، اپنی تقریر میں کہو بجائے شور کرنے کے بجائے. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نجمی عالم صاحب کہ یہ بلا وجہ کا شور جماعت اسلامی نے بچایا، کوئی اس کی لاجک نہیں تھی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا نجمی عالم صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ہم چاہ رہے ہیں کیا ہوا کہ جو ہمارے امپورٹنٹ ایشو تھے جو ہمیں ڈسکس کرنے تھے شہر کے لیے، وہ سب بھی کل ہو گئے. ٹھیک ہے، میں نجمی عالم صاحب ایشو تھا کہ ہم بالکل نجمی عالم صاحب ساتھ ہی رہیے گا. میں سیف الدین صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو جان لوں کیونکہ وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سیف الدین صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی مطلب کوئی ایشو ہی نہیں تھا، تو پھر جماعت اسلامی کی جانب سے یہ بار بار یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بس ماحول خراب کرنا ہے، ایوان کو جو ہے وہ ڈسٹرب رکھنا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں یہ نجمی عالم صاحب بھی موجود ہیں، یہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ 3-4 میٹنگز ہماری ان کے ساتھ ہوئیں اس بارے میں کہ باوجود اس کے کہ ہم میئر صاحب کی جو میئرشپ ہے، کل ہی یہ بیانات چلے سر بالکل کہ اب سب مل کے شہر کا کام کریں گے. ذرا میری بات تو سن لیں. انتہائی اس کو متنازع سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس بات کے لیے ظاہر ہے جب 4 میٹنگ تھیں تو اسی وجہ سے کی نا کہ 5 مہینے سے انہوں نے کونسل کا اجلاس نہیں بلایا تھا جبکہ ہر مہینے اجلاس ہونا چاہیے. ہم چاہ رہے تھے کہ شہر کے جو مسائل ہیں وہاں پر آئیں. ان کے ساتھ ایک متفقہ ایجنڈا طے ہوا جس میں یہ طے ہوا کہ بجٹ جو انہوں نے بیک ڈیٹ میں ایڈمنسٹریٹر سے پاس کرا لیا تھا، ہم نے کہا اس کو لے کر آیا جائے، ایوان میں اس سے گفتگو کی جائے. یونین کمیٹیز کو جس طرح نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ہر یونین کمیٹی کے لیے 1-1 کروڑ روپے اس زمانے میں مختص ہوتے تھے، تو اب بھی یونین کمیٹیز کو کچھ دیا جائے. یونین کمیٹیاں بالکل جو ہے بے دستوں پا بیٹھی ہوئی ہیں. اسی طرح شہر کے جو دوسرے مسائل ہیں کہ الیکٹرک ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سوئی گیس کے، ان سارے مسائل پر ہم نے مشتمل ایک 19 نکاتی ایجنڈا ان کو دیا تھا. اس میں سے ہمارا ان کا اتفاق ہوا کہ 8 پوائنٹ ایجنڈے میں شامل کر لیے جائیں گے. لیکن دیکھیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان میں سے نہ بجٹ شامل کیا نہ باقی پوائنٹ شامل کیے، جس پر ہم نے ان سے کل بھی میں نے نجمی عالم صاحب سے بات کی تھی کہ نجمی عالم صاحب یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے کہ جو بات آپ نے سلمان مراد صاحب نے اور آپ کے باقی لوگوں نے بیٹھ کر طے کی وہ آپ نے پوری نہیں کی. چلیے جی یہ بات بھی ہو گئی. پھر آج اجلاس میں بات ہوئی کہ ہم سب سے پہلے فلسطین سے متعلق قرارداد جو ہے پیش کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے سب سے پہلے میری گفتگو ہوگی. صحیح ہے نا؟ یہ بات جب طے ہوئی تو ہوا یہ کہ جیسے ہی میئر صاحب داخل ہوئے تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ایک دنگا فساد نعرے بازی شروع کر دی. سر وہی کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے آغاز کیا ہے اس چیز کا. وہ تو آپ دیکھ لیجیے گا ویڈیو کہ جب میئر صاحب داخل ہوئے تو دنگا کس نے شروع کیا اور کس نے شروع کی. صحیح ہے نا؟ تو ظاہر ہے جوابی نعرے بازی ادھر سے شروع ہوئی کہ اچھا اس کے بعد پھر باہر کے تلاوت کلام پاک اس کے بعد. لیکن دیکھیں حرکت کیا کی گئی کہ جب انہوں نے میری تقریر کا موقع آیا
تو مجھے تقریر کا موقع دینے کے بجائے اور ہماری قرارداد پیش کرنے کے بجائے انہوں نے ایک ایسی نرم سی قرارداد جس میں نہ کوئی اسرائیل کی خاص مذمت، نہ امریکہ کی مذمت، نہ حماس کی کوئی حمایت، اس طرح کی ایک گلابی سی قرارداد پیش کرنی چاہیے، جس پر لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھائی جب قرارداد پہلے ہم نے پیش کی ہوئی ہے، ایک مکمل مفصل قرارداد ہے، تو وہ پیش کرنے دیں، تو وہ بھی نہیں کی۔ پھر جب میری تقریر کی باری آئی تو ان کے لوگ ڈیسکوں پہ چڑھ گئے، شور مچانا شروع کر دیا اور جیبوں میں سے جو بینر چھپا کر لائے تھے جس میں جماعت اسلامی کے خلاف انتہائی گھٹیا نعرے لکھے ہوئے تھے۔ کیا نعرے لکھے ہوئے تھے؟ جماعت اسلامی ٹھا، فطرہ چور اور پتہ نہیں اس طرح کے بےہودہ قسم کے نعرے۔ وہ یہ نجمی صاحب بھی بتائیں گے کہ ان سے میری شام کو بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط ہوا، تو وہ لوگوں نے نکال کے لہرانے شروع کر دیے، جس کے بعد ہمارے لوگ وہ جو پلے کارڈ باہر پریس کے سامنے کے لیے لے کر آئے تھے جس پہ نعرے لکھے ہوئے تھے کہ بھائی پانی دو، بجلی دو، یہ فراہم، وہ انہوں نے ہم نے جو پلے کارڈ میرا یہ ایک سوال لے لیں کہ دیکھیں یہ ایسا جو کہ نہ سننے والے یہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ کوئی ایشو اتنا بڑا نہیں ہے کہ عوامی ایشو کے اوپر احتجاج، کوئی شور شرابہ کوئی ہوتا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے دو سیاسی جماعتوں کے انفرادی طور پہ مجھے تقریر نہیں کرنی تھی، اس کے اندر یہ جملے نہیں تھے، تو جو شہر کے ایشوز ہیں سیف صاحب وہ تو رہ جائیں گے نا اس طرح۔ ایک چیز آرڈر اور، لیکن فلسطین کی قرارداد متفقہ پاس ہوئی اس کے باوجود بھی، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ بد اعتمادی یہاں سے پیدا ہونی شروع ہوئی کہ جو چیزیں طے ہوئی تھی اس آرڈر میں کرنے کے بجائے اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم جو چاہتے تھے کہ ایک تفصیلی قرارداد آئے، وہ اسی طریقے سے جو آر جی سینٹر کے اندر آگ لگی اس کے شہداء کے لیے قرآن خوانی ہوئی، ہم یہ چاہتے تھے کہ اس پر بات ہو کہ جی کہ آر جی سینٹر میں جو آگ لگی 13 لوگ شہید ہوئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دونوں سیاسی جماعتوں کے کارکنان متفق، اس پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مگر شیف صاحب اگر دونوں سیاسی جماعتوں کے منتخب بلدیاتی نمائندے اگر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح تنقید کریں گے تو یہ کونسل اجلاس کیا تو صورتحال پھر کہاں چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں گی؟ سنجیدہ نہیں ہے نا، دیکھیے یہ سنجیدہ نہیں ہے اجلاس چلانے میں، 5 مہینے تک اجلاس نہیں بلایا نا، ہم ان سے کہتے رہے کہ اجلاس بلائیں، ہم نے آخرکار ایک 19 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ان کو، کیونکہ 5 مہینے سے اجلاس نہیں بلا رہے تھے۔ اصل آپ کا جماعت اسلامی اس لیے احتجاج کریں کیونکہ اب آپ لوگوں نے بات چیت کا ذریعہ طریقہ کار جو ہے اس میں ایک قدم آگے بڑھے، ایک اچھی چیز ہے شہر کے لیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز اور اختیارات نمائندوں کو دیے جائیں، اصل موقف جماعت اسلامی کا یہ بات ہے، تو یہ نہیں دے رہے نا۔ نجمی عالم صاحب یہ بالکل جینوین ایشو ہے، اگر دیکھا جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ خاموش ہوں گے تو پھر میں بولوں گا، ان کے بیچ میں نہیں بولوں گا۔ اچھا سیف صاحب میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا اسی فورم کے اوپر بحث ہونی ہے اس شہر کی، اسی فورم کے اوپر معاملات ہونے ہیں، سیدھا سا مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیارات دے دیں اور فنڈز دے دیں۔ نجمی عالم صاحب بالکل فنڈ کی بات ان کی جائز ہے، میں بھی ایک یو سی کا چیئرمین ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے کئی دفعہ ریکویسٹ کی کہ بھائی وہ جو آپ ایک اسٹے آرڈر لے کے بیٹھ گئے ہو کہ وہ ٹیکس کے اوپر، اس کی وجہ سے ہمیں فائنینشیل پرابلم آ رہی ہے، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو ٹیکس کلیکٹ ہوگا ایکولی ہر یونین کونسل کو ہم دیں گے، لیکن ان کا تو ایجنڈا کچھ اور ہے، اس پہ یہ بات نہیں کرتے۔ جہاں تک یہ بات تھی، یقین مانے کہ ہم پہلے سیف صاحب کو دینا چاہتے تھے مائک فلسطینی قرارداد پہ، لیکن جس طرح اجلاس شروع ہوا نہیں تھا اور انہوں نے چور میئر کے نعرے لگا کے حالات کو خراب کیا، اس کے بعد یہی ہونا تھا۔ اب میری خواہش ہے کہ منڈے کو پھر اجلاس ہے، اس سے پہلے ہم شکر گزار ہوں صاحب بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات کریں، اور گیس کا ایشو ہم لے کے آئے تھے لیکن وہ شور شرابے میں سارا خراب ہو گیا۔ نجمی عالم صاحب اب تک اس کے اندر ایک اچھی چیز مجھے یہ لگی اس اجلاس کے اندر کہ مطلب 12 ٹوٹل قراردادیں منظور ہو گئی ہیں، بتا دینا شہریوں کو کیا کیا وہ منظور ہوئی ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس اکثریت ہی ہے، ان کے پاس اکثریت، ہم نہیں چاہتے کہ ہم طاقت کے زور پہ قراردادیں منظور کرائیں، لیکن جو ان کا رویہ ہے کہ کسی صورت کسی کو بات نہیں کرنے دینی۔ مسئلہ یہ نجمی عالم صاحب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اختیارات دے دیں اور ہمیں فنڈ دے دیں تاکہ ہم کام وام کرا سکیں اپنے۔ تو انہوں نے روکا ہوا ہے، وہ جو کیس میونسپل ٹیکس پہ انہوں نے لگایا ہے کے خلاف اسٹے لیا، ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ اسٹے واپس لیں، ہمارے ساتھ بیٹھے،
हम ٹھیک ہے نجمی عالم صاحب میں پوچھ لیتا ہوں سیف صاحب سے، میں سیف صاحب سے پوچھ لیتا ہوں وہ اسٹے کے کیا معاملات ہیں. سیف صاحب تھوڑا سا اس کو دیکھیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بلدیاتی نمائندے اس کو ووٹ دیا ہے، وہ چاہ رہا ہے وہ اس کے لیے کام کرے، اس کو بولا جاتا ہے فنڈز نہیں ہے. یہ فنڈز کا جو معاملہ ہے کب تک اس شہر کے شہریوں کو فیس کرنا پڑے گا؟ بات ہے یہ اجلاس کو ایک تو سیف صاحب سے لے لیتا ہوں اسٹے کا. سر یہ مسئلہ کسی جگہ پہ جا سکتا ہے سیف صاحب؟ یہ حل ہوتا دکھائی دے گا کیونکہ شہریوں کا مسئلہ ہے یہ. جی میں آپ کو دیکھیں ایک تو یہ بتاؤں کہ آج جو قراردادیں کہہ رہے ہیں منظور ہوئی ہیں، کوئی بھی قرارداد منظور میں لے لیتا ہوں سیف صاحب سے موقف کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. نجمی عالم صاحب سیف صاحب سے موقف لے لوں اس کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جی سیف صاحب. دیکھیے جو آج یہ کہہ رہے ہیں قراردادیں منظور ہوئی، کوئی بھی قرارداد منظور نہیں ہوئی. آج ایوان میں ہماری اکثریت تھی کیونکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے 192 لوگ بنتے ہیں، ان کے 172 تھے، ان کے وہ بھی پورے نہیں آئے ہوئے تھے. جو ہلڑ ہنگامہ ہو رہا تھا اس نے میئر صاحب خود ہی قرارداد پڑھ رہے تھے اور خود ہی منظوری کا اعلان کر رہے تھے. تو کوئی بھی قرارداد پاس نہیں ہوئی، نہ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. آپ پوری کارروائی نکلوا کے دیکھ لیں. دوسری بات جہاں تک اسٹے آرڈر کا معاملہ ہے، یہ کے الیکٹرک کے بلوں میں مزید ٹیکس لگا کر لوگوں پر ایک برڈن ڈالنا چاہ رہے تھے، جس کو ہم نے روکا ہے. ہم نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک کے بلوں میں مزید کوئی اضافہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. بھئی آپ کو اگر جو بھی چیز آپ وصول کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ہے نا کے ایم سی، آپ اس کو لے کر آئیے. آپ بتائیے کیا آپ نے اٹھا کر کے الیکٹرک کے حوالے کر دیا کہ مزید لوگوں کو اوور برڈن کر دے؟ تو دیکھیے کے الیکٹرک جو کچھ لوگوں کے ساتھ حرکت کر رہا ہے اس سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. کے الیکٹرک کے بل کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں 36 قسم کے ٹیکس پہلے ہی لگے ہوئے ہیں. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹیکس اور لگا دیں کے الیکٹرک کے بلوں کے اندر. بھائی نعمت اللہ خان صاحب کا دور تھا نا، اس نے کون سا کے الیکٹرک کے بل کے ساتھ ٹیکس کیا تھا صاحب؟ لیکن نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ سب کو رقم ملتی تھی. اس زمانے میں 1 کروڑ روپے ہر سال دیتے تھے جو آپ کے 5 کروڑ کے برابر ہیں. یہ ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. ان کی صوبائی حکومت تھی، وہ اس طرح کا ناقص قانون بنا کے گئی کہ یونین کمیٹیوں کو بالکل اپاہج کر دیا. ہر یونین کمیٹی میں پولیٹیکل بنیادوں پر 8-8 10-10 لوگ اپوائنٹ کر دیے اور جو بھی پیسے آتے ہیں وہ ٹوٹل ان کی تنخواہوں کے آتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یونین کمیٹیاں کریں گی کیا؟ تنخواہیں وصول کرے گی اور کیا؟ ہم کہتے ہیں یونین کمیٹیوں کو اختیار دیں، وسائل دیں. بھائی سٹی کونسل جو آپ یہ چلا رہے ہیں، سٹی گورنمنٹ آپ چلا رہے ہیں، کے ایم سی چلا رہے ہیں، تو آخر کس مت کی دوا ہے یہ؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. تو پھر یہ سارے کے سارے اور جو آپ اللہ تللے کر رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا. جو چیف سیکرٹری نے خط لکھا ہے ان کو کہ 6 ارب روپے کے ٹھیکے جو ہیں بغیر کسی اس کے دے دیے گئے، تحقیقات کی جائے. تو یہ سارے اللہ تللے تو چپ چاپ ہو رہے ہیں، لیکن آپ یونین کمیٹیوں کو اختیارات اور وسائل دینے کو تیار نہیں ہے. عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے مجھے بتائیے. نجمی عالم صاحب آپ بتائیں مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ وہ تو بالکل سیدھی سیدھی باتیں کر کے آپ لوگوں پر رکھ رہے ہیں. یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے کہ ہم وہاں ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور اس پہ سیلسل بحث کریں، بجائے اس کے کہ ہم سیاسی نعرے بازی اور چور میئر، پھر تو کچھ بھی حل نہیں ہوگا. یہ خود سنجیدہ نہیں ہے کراچی کے مسائل حل کرنے میں. جماعت اسلامی بھئی وہاں بیٹھے اپنی جو بات کریں گے تو ریکارڈ پہ آئے گا نا کب. اور یہ نعمت اللہ صاحب کی جو بات کر رہے ہیں، میں اس وقت لیڈر اپوزیشن تھا، ہم نے پہلے سال 35 لاکھ مانگے تھے جو انہوں نے منع کر دیے تھے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے جو قراردادیں منظور کر ررکھی ہیں اپنے پاس سے وہ بھی نہیں ہوئی. ہم نے اس میں ووٹنگ میں جماعت اسلامی کو شکست دی اور وہ 35 لاکھ اپروو ہوئے. یہ انہوں نے نہیں دیے تھے، ہم نے زبردستی ان سے لیے تھے. نجمی عالم صاحب اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی جو انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہ آپ نے خود ہی زبردستی جو ہیں وہ قرارداد منظور کروا لی، اس میں تو ان کی اکثریت تھی آج ایوان میں، وہ تو اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. تو جو میں کہوں گا کہ اپنی حاضری چیک کرا لیں کہ ان کی اکثریت تھی. ہم یہ 190 وہ بول رہے ہیں جو الیکشن سے پہلے بولتے تھے کہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. بھائی 32 لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا اس کے اندر ایک ہم سن رہے تھے کہ انفورسمنٹ کا ایک اور شعبہ جو ہے وہ کے ایم سی اس وقت بڑھانا چاہ رہی ہے، اس کا کیا کام ہوگا سر؟ امپورٹنٹ تھا نہیں، وہ اس کا کام کیا ہوگا تھوڑا ہم یہ بھی جان لیں نا ناظرین تک کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے پاس کروائی ہے ریزولوشن، تو اس کا کیا کام ہوگا شعبے کا؟ میں تو اس کی بہت تیاری کر کے آیا تھا، مجھے ہی ان کا جواب دینا تھا. یہ لوگ سنجیدہ ہوتے تو میں ان کو جواب بھی دیتا. انفورسمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن کوئی شعبہ آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں، اس کا کیا کام ہوگا؟ نہیں ہو رہا. اچھا ویسے یہ بن تو جائے گا، اگر بنتا ہے تو یہ کیا کام ہوگا اس کا تھوڑا سا بتائیں گے؟ کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ جو کراچی کے میونسپل لاز ہیں، ہاں اگر اس پہ کہیں عمل نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کرائے. اس کے لیے ایک الگ شعبہ بنایا جا رہا ہے.
बिल्कुल इससे पहले नहीं था। और आप सर देखिए कि थे उनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, ये कुछ नहीं था। मुस्तफा कमाल साहब ने 4000 वार्डन भर्ती किए थे इसी काम के लिए, वो आज भी मौजूद हैं। अब ये दोबारा भर्तियों का एक धंधा शुरू करना चाहते हैं। हम किसी को पीपल्स भर्ती पार्टी नहीं का कर रहे। सबसे बड़ा मसला ये है Excuse कि me, पैसे हम देंगे किसी और को सियासी भर्ती नहीं बुनियाद कर पर जो रहे। भर्तियां हैं हम उसमें- केएमसी के स्टाफ में से भी से निकाल के ऐसे लोग जहाँ पे हमारे पास गुंजाइश है, हम इस डिपार्टमेंट में ला रहे हैं, हम कोई नई भर्ती नहीं कर रहे। देखिए, जब एक डिपार्टमेंट बन जाता है ना और आपने उसमें इतनी सारी गुंजाइशें रखी हैं तो आप सैफ साहब नेक नियति क्यों नहीं सोच लें, क्या पता ऐसा ही हो, सोच लें, सोचने के बेहतर नहीं, वो- आप सर, वो ये पॉजिटिव क्यों नहीं पढ़ते सोच तो पा इनको पता रहे? चलता है। सैफुद्दीन साहब पॉजिटिव उसमें क्यों नहीं सोच बातें पा रहे? बात- असल में देखिए पॉजिटिव इसलिए कि जब भी इन्हीं ये वादा करते डिपार्टमेंटों हैं में से आदमी जब भी के डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। जब भी वादा उसमें ये करते कहीं हैं नहीं कि बात लिखा कर रहे कि थे नजमी appoint साहब किया जाएगा। सुन लें, नजमी साहब मेरी बात सुन लें, क्योंकि जब भी वादा करते हैं पूरा नहीं करते। हमने 29 दिन का धरना दिया, इनके साथ एक मुआहदा हुआ, नासिर हुसैन शाह साहब ने उस पूरे मुआहदे को पढ़कर सुनाया, उसकी कोई चीज आज तक पूरी नहीं की और कानून वैसा का वैसे ही है, बिल्कुल एक नाकारा किस्म का कानून हमारे सर पे मुसल्लत करके छोड़ के चले गए। चेयरमैन मेयर को होना चाहिए, मेयर है। अभी देखिए जो चीज इनसे तय हुई थी इस इजलास के लिए कि बजट को ये लेकर आएंगे एजेंडा के ऊपर, बात उसको भी पूरा नजमी साहब सुनने तो दें उनका मौक़िफ़। असल में नजमी ये साहब सुनने वादे तो नहीं दें। पूरे करते और बिल्कुल एक इसको ट्रिक समझते हैं। ये कहते हैं ना कि वादे पूरे तो कुरान और हदीस थोड़ी है, जो इनके सरबराह साहब ने एक दफा फरमाया था, ये इसी पर सारे अमल करते हैं कि बात कर लो, तय कर लो, उसके बाद आराम से गायब हो जाओ और मुकर जाओ उस चीज से। नजमी आलम साहब बैठे में, इनसे पूछे क्या ये तय नहीं हुआ था कि बजट को एजेंडे में लाया जाएगा? क्या इनसे तय नहीं हुए थे 8 नुकात मजीद कि ये सारे नुकात लेकर आए जाएंगे? सैफुद्दीन साहब टाइम कम कुछ पड़ भी जाएगा, नहीं इस ये हम अब मुझे ये बताएं, पीर को फिर आप लोग इजलास कंडक्ट करेंगे, नहीं, हम तो देखिए फिर तैयार हैं, फिर बैठ के हम बात करेंगे। देखिए मैं तो कहता हूं मगर 100 कैसे मरतबा बैठ के बात एक करें। तरफ 4 लोग नारे लगा देते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ से नारे शुरू हो जाते हैं, तो ये शहर के मसाइल तो फिर कभी भी हल नहीं हो सकते इस तरह ना ये सैफ तो साहब। देखिए, इन्हें काबू करना चाहिए अपने लोगों को। ये सिर्फ इनके वहाँ लोग पे हंगामा बिल्कुल करने आ काबू रहे हैं। हैं और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना ये फरवरी के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इनको मगर आप नहीं समझते नजमी आलम साहब, अगर आप इस वक्त क्योंकि देखें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत ये थी कि चूंकि सूबे की जमात है, उनका मेयर इस शहर के अंदर आ चुका है, तो अब कहीं ना कहीं एक ये ख्याल, एक बयानिया ये भी था कि शायद अब उस तरह काम हो जाएगा जिस तरह शायद पहले नहीं हो पाता। अब मेयर आपका यार अगर अभी भी काम नहीं हो पाता, उसकी वजूहत कुछ भी हो, तो ये पॉलिटिकल डैमेज नहीं होगा आपको? पॉलिटिकल डैमेज नहीं होगा नजमी आलम साहब? आज तक ढकने नहीं दे पाए। इनका मेयर जो है उसने ढकने देने का ऐलान किया था, पूरी कैद को 15-15 ढकने। अच्छा नजमी आलम साहब, इस पे मुझे कमेंट जरूर करें सैफ साहब, क्योंकि ना एक बहुत बड़े तबके का ख्याल ये है। पे मैं पीटीआई का शुक्रगुजार हूँ सर बिल्कुल शुक्रगुजार हैं, मगर इस सवाल का जवाब दें नजमी आलम साहब कि अगर मेयर कराची होने के बावजूद मुर्तजा वहाब साहब वो डिलीवर नहीं कर पाते इस पूरे टेन्योर में और शहर की हालत में जर्रा बराबर भी बेहतरी नहीं आ पाती, तो फिर ये सोचने पे पॉलिटिकल डैमेज नहीं होगा आपको पार्टी के लिए भी? देखिए इस सिस्टम में हर एक की कोई ना कोई जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर कोई टाउन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, उसका जिम्मेदार मेयर कराची नहीं है, ठीक है, उसका जिम्मेदार टाउन का चेयरमैन है, जिनको हमने प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया है जो बहुत बड़ा फिगर है। और मैं इत्तेफाक से जो जमात इस्लामी के टाउन है वो है जहां से बहुत बड़ा फिगर जमा होता है। इस शहर की जो सूरत हाल है, अगर शहरी बेहतर नहीं देख पाते और वो देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर था जो सूबे की जमात है, इम्पोर्टेंट ताकतवर जमात है, वो फिर भी डिलीवर नहीं कर पाई। आप ये ना करें कहें कि जब पीपल्स पार्टी मेयर साहब वाटर बोर्ड के चेयरमैन है, मेयर साहब वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी है, गलियां टूटी हुई है तो वो टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है। यूसीओ को 15-15 ढकने दिए उन्होंने अब तक, ये कारनामा उनका है 6 महीने के अंदर, और वो ढकने भी इतने नाकिस और नाकारा। देखिए नजमी आलम साहब क्या कह फरमा रहे हैं सैफ साहब, पूरे वो कह रहे हैं ढक्कन तक पूरे नहीं दे रहे। इनके जो डिप्टी मेयर है उनकी यूसी में 2 बच्चे तो मर चुके हैं अब तक गटर के अंदर गिर गिर। वही तो कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल डैमेज कहीं ना कहीं मिलेगा नजमी आलम साहब। इस ये जो बात ये बिल्कुल इन्होंने नाअहल आदमी को मेयर बना दिया है शहर का, जबरदस्ती धांधली करके, तो जाहिर है यही होगा उसका नतीजा। तो
نہیں سیف الدین صاحب مگر اس مسئلہ طرح رہنا نہیں چاہیے نا. سوال یہ ہے سیف الدین صاحب کب تک اس طرح اس شہر کو رکھا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ اس شہر کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا نا. یہ کہہ کے نہیں ختم ہو سکتی بات. یہ تو سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کے پاس اقتدار تھا صوبائی حکومت تھی. ہم تو جہاں ہمارے 9 ٹاؤنز ہیں اس میں کل حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 5 پارکوں کا افتتاح کیا ہے. ہم تو اس قدر تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جو میکسیمم وسائل ہیں اس کو لگا رہے ہیں, دن رات کوشش کر رہے ہیں. نہیں تو پھر وہ وسائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف وسائل دے نہیں رہے, تو پھر یہ کیسے پارک بنا رہے ہیں؟ نہیں جو ٹاؤنز ہیں, دیکھیے ٹاؤنز جو ہے نا اپنی کلیکشنز 2 ٹیئر ہے نا. جو ٹاؤنز ہیں ہمارے, ان ٹاؤنز کے پاس جو بھی ٹاؤنز کے پاس وسائل ہیں, جو چھوٹے موٹے وسائل سندھ حکومت دے رہی ہے اس سے وہ کام کر رہے ہیں. سر آپ دونوں سے اس شہر کا یہ 5 پارکوں کا افتتاح کر رہے ہیں. ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جہاں پہ ان کے سارے ٹاؤن ہیں, ہم نے 45 پارک اور پلے گراؤنڈ کا افتتاح کیا. اچھا آپ دونوں مہمانوں سے میری یہ گزارش ہے, منڈے کے دن آپ لوگ ایک بار پھر آمنا سامنا ہوگا آپ لوگوں کا, تو اس وقت آپ دونوں پارلیمانی امپورٹنٹ فیگرز ہیں اپنی ایک پرومیننٹ پولیٹیکل پارٹیز کے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسی طرح ہوگا یا شہری کچھ دیکھ سکیں گے پازیٹیونیس کہ ہاں یہ اب بہتری ہو کی, ہمارے معاملات جو ہیں شاید بہتر ہو سکیں گے؟ اس فورم پہ آپ دونوں سے رائے لینا چاہوں گا. لاسٹ کامنٹ پلیز. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شور کرنے کے بجائے ہاؤس میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. جب یہ شور کرتے ہیں تو ہمارے ممبر بھی ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سیف الدین صاحب اس نعرے سے ہٹ کے ہوگا چیزیں. دیکھیے ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ ہم تو ظاہر ہے کہ اس وقت میئرشپ ہمارے پاس نہیں ہے. ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ان کو جو ایجنڈا ایک تو طے ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. دوسری بات, ایجنڈا وہ بنانا چاہیے جو عوامی ایشوز پر مشتمل ہو, جس سے عوام کے مسائل حل ہو سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایجنڈے کو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے, جیسے آج انہوں نے کیا RG اپارٹمنٹ میں جو آگ لگی اس پر ہم چاہتے تھے کہ بات کی جائے. انہوں نے بات کرنے کے بجائے کہا کہ فاتحہ خوانی کافی ہے. تو دیکھیے اس طریقے سے ایوان نہیں چل سکتا, نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میئر آگے بیٹھے اور جیے بھٹو کے نعرے لگے اور 10 منٹ میں سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے. پیر کے دن آپ کیا چاہتے ہیں سیف الدین صاحب کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو؟ آپ بتائیں ذرا, ناظرین بھی سن لینا. لڑائی جھگڑا تو ہم چاہتے ہی نہیں. ہم تو آپ چاہتے کیا ہیں کہ کس طرح ایوان چلے؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, مرتضی عواب صاحب بیان بھی جاری ہو رہے ہیں, تمام جگہوں پہ ٹکٹس بھی چل رہے تھے کہ ہم ہر جگہ جا کے ملیں گے, ان کے مسئلے جہاں جانا پڑے. تو سیف الدین صاحب اس کے اوپر بتا دیں آپ اس وقت چاہتے کیا ہیں, آپ کی پارٹی, آپ کے لوگ؟ دیکھیے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں صرف نہ کریں بلکہ کام بھی اس طرح کا کریں. ایجنڈا اس طرح کا بنائیں, بجٹ کو ایوان میں لے کر آئیں, یونین کمیٹیز کو بااختیار کریں, لوگوں کو کچھ دینے کی بات کریں. اچھا اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں سیف صاحب تو اس کے اوپر پھر ہنگامہ آرائی اور چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح ابھی ہو رہی ہیں. یہی ہے, ہنگامہ آرائی ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا. ہنگامہ آرائی تو نجمی عالم صاحب بجٹ لے کر آ رہے ہیں پیر کے دن. ہم نے ان سے کہا ہے کہ بجٹ کی کاپیاں ان کو دے دی ہیں, جو اس میں آپ کی تجاویز ہیں وہ جمع کرا دیں, ہم اس کو ہاؤس میں لے آتے ہیں. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی آرام سے چیز کر دی, اب پیر کے دن جب ایوان میں جائیں گے تو بھی اتنی آسانی اور اتنی سادہ سی چیز رہے گی. اگر بجٹ میں کسی چیز پہ اعتراض ہے تو بول لیں ہاؤس میں, ہم تو منع نہیں کر رہے. سیف الدین صاحب لاسٹ کامنٹ ہے, پلیز شیئر کر دیں تاکہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں. شہر کے بڑے مسئلے ہیں سر, دیکھیے حل یہی ہونے شہر کے بڑے مسئلے ہیں. جماعت اسلامی انہی مسائل کی حل کرنے کے لیے 5 سال سے مہم چلائی گئی ہے. الیکٹرک کا مسئلہ ہو, بحریہ ٹاؤن ہو, ناظرہ ہو, کوآپریٹو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں نا, دونوں امپورٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے, وہ ادھر ہی ناظرین بھی گواہ ہیں سارے, جو دیکھنے والے سننے والے لوگ ہیں. تو اب لاسٹ کامنٹ کر دیں کہ پیر کے دن سیف الدین صاحب انہوں نے بول دیا کہ آپ مسائل پہ, عوامی مسائل پہ بات ہونے جا رہی ہے یا صرف تنقید اور نعرے ہوں گے؟ اگر یہ ٹرکس کھیلنا بند کر دیں نا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے یہ بات یہ کریں گے وہ, اگر یہ نہ کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے کر لیں. سیف الدین وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور آرام سے ایک کپ چائے بھی پئیں اور معاملات طے کر لیں. آپ ان سے پوچھیے, نجمی عالم صاحب سے پوچھیے کہ کون بیٹھا. ہم ان کے پاس گئے, ہم ان کے دفتر میں گئے, نجمی عالم صاحب کے دفتر میں گئے. دیکھیے ان کا عالم یہ ہے کہ آج تک انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو کمرہ نہیں فراہم کیا. ہمارے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے 2 کرسیاں موجود نہیں ہیں, خود یہ سارے کے سارے کمروں پہ قبضے کر کے بیٹھے. چلیں میں ذاتی طور پہ بھی یہاں پہ آپ لوگوں کا موقف لے رہا. سیف الدین صاحب جماعت اسلامی سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے تھے, پارلیمانی لیڈر ہیں, اور ساتھ نجمی عالم پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے. کوشش یہی ہے کہ اس ایوان میں
حل ہونے مسئلے بلدیاتی جو معاملات ہیں نا کہ بلدیاتی الیکشن ہو نچلی سطح تک اختیارات جائیں جی الیکشن ہوں گے تو عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے وہ ہو گئے. ابھی بھی جو فورم ہے وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ فورم ہے نا, یہاں آپ کے اس شہر کے جو اہم مسائل ہیں وہ حل ہونے ہیں. اگر یہاں پر اس طرح کا ماحول رہے گا اور اجلاس ہوں گے, ایک کہے گا کہ ہم نے جو ہے وہ مانتے نہیں, ایک کہیں گے جی ہم نے قرارداد منظور کر لی, اس کے بعد بہت سارے مسائل ہیں پیچیدہ ہیں. دونوں موقف پارٹیوں کا میں نے سنوا دیا. ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ پیر کے وقت عوامی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے اور جو ایوان ہے وہ کس طرح چلتا ہے, یہ مستقبل قریب میں ہی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. دعا ہے کہ اس شہر کی تقدیر بدلے, دعا ہے کہ اس شہر کی قسمت بدلے تاکہ اس شہر کے جو باسی ہیں وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر انداز میں گزار سکیں. ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اپنے میزبان علیزہ کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.